وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، رب کریم کا بے حد احسان، بے حد شکر، اس نے ہمیں پھر جیتے جی رمضان نصیب کیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہمارے درمیان آیا۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی اہمیت کیا ہے، لیلۃ القدر کیسے تلاش کی جائے، پھر انشاءاللہ چونکہ 20 رمضان جو آج کا دن ہم نے گزارا، یہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب والا دن ہے کہ جس میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے واقعے کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے، اور پھر جو اگلا پارٹ ہوگا ہمارے بیان کا، سبحان اللہ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جس سے ہم سب کو بڑی محبت ہے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، وہ کوئی اور نہیں، مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، جن کا 21 رمضان یوم شہادت ہے۔ ہم اس پر بھی انشاءاللہ ان کی سیرت پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ پوری کوشش کروں گا کہ یہ تینوں ٹاپک جو ہے آج ہمارے اس 1 گھنٹے کے سیشن میں ہم کور کر لیں۔ رب کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، پیاس لگی ہوئی ہوگی، اور حوض کوثر پر جو ریکگنائزیشن ہوگی، یعنی جو پہچانے جائیں گے، نبی پاک پھر اپنے ہاتھوں سے جن کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب یہ ان لوگوں کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گا کہ کبھی کبھی ہم کسی ایسے پروگرام میں جاتے ہیں کہ جہاں کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ بھائی جس کے پاس آپ کو دعوت نامہ دیا گیا، وزٹنگ کارڈ یا وہ جو آپ کو جو انویٹیشن کارڈ ہے وہ لے کر آپ آئیں گے تو جا سکیں گے، یا کچھ جگہوں پر ممبرشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ فلاں آپ کے پاس ممبرشپ کارڈ ہوگا تو آپ اس پروگرام کے اندر یا اس ادارے کے اندر یا اس کلب کے اندر یا اس جگہ پر جا سکتے ہیں۔ ایسے پریورٹی پاسز ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر پر میں پہچانوں گا لوگوں کو، کس بات پر؟ کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ وہ کارڈ ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے کہ جب بڑا رش لگا ہوا ہو، قیامت کے دن پیاسے تڑپ رہے ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں، اور نبی پاک کے ہم حوض پر جائیں تو آقا دور سے پہچان لے کہ یہ میرا وہ غلام ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ اب آپ غور کر لیں، اب اپنی پہچان اس میں کروانی ہے کہ نہیں؟ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک نہیں پڑھتے۔ فرام ناؤ آن ورڈز اب یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ طاق راتیں، یہ آخری عشرہ، تو ویسے بھی اب رمضان جا رہا ہے، جانے سے پہلے جتنی برکتیں لوٹنی ہیں نا، تو کثرت سے درود پاک پڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ عادت بنائیں کہ پھر ہم رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، یہ کیسی کمال کی رات ہے، یہ کتنا بڑا اس امت پر انعام ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ رات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر، آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ گفٹ دیا گیا ہے نبی پاک کو ان کی امت کے لیے۔ اس کا بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے ہم ذرا سورہ قدر کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کی خوبصورت معنی کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن تو گریجولی درجہ بدرجہ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین لے کر آئے، تو ایک رات میں قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے جبریل امین وحی کی صورت میں 23 ایئرز کے اندر ٹکڑوں ٹکڑوں میں نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن وحی کی صورت میں لائے۔ تو یہ ہمیں تطبیق پتہ ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بڑا کمال کا سٹائل ہے قرآن کا۔ whenever قرآن trying to emphasize something، کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے نا، تو قرآن پہلے سوال کریٹ کرتا ہے، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟
پڑھنے والا عرض کر سکتا ہے مولا میں کیسے جانوں تو خالق تو مالک ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. لیکن یہ ایک انداز ہے کہ کوئی بڑی بات کرنی ہے تو آپ کی توجہ چاہیے، بی اٹینشن، کانشیس. یہ ایک بار نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر آیا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. پھر آگے اگلی آیت میں قرآن خود بتاتا ہے کہ قارعہ کیا ہے، بالکل یہاں پر وہی انداز وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اب آگے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، صبح تک سلامتی ہوتی ہے. بٹ دیر از اے بگ کوسچن، وائی ایگزیکٹلی لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ 1000 منتھس کی کوالٹی، یہ جو کوانٹٹی ہے یہ ڈسکس کیوں ہوئی؟ کیونکہ 1000 مہینے جو ہیں یہ 83 ایئرز اور 4 مہینے، 83.4 سمجھ لیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. بھئی 100 سال رب فرما دیتا، یہ ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں ہیں؟ علماء نے اس کے بہت خوبصورت شان نزول لکھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ جو بہت کمال کے عبادت گزار تھے. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 1000 مہینے تک زندگی کیسے گزاری؟ 1000 مہینے تک دن میں روزہ رکھا، رات بھر عبادت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. کیسی لائف ہے؟ دن روزہ، رات عبادت، جہاد اور شہادت. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں. جب یہ واقعہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا نا، تو لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. جب انہوں نے یہ واقعہ سنا، دیکھیں یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہے، ہمارے ذہن میں اگر کوئی پوچھے کہ حضرت شمعون کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کہیں گے یار کمال ہستی تھے، 1000 مہینے تک 83 ایئرز روزہ رکھا، تلاوت کی، عبادت کی، شہید ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوموں والے لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، ان کی عمریں تو لمبی ہیں، 83 سال 4 مہینے نہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں. پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے کہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اللہ اکبر. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آتے ہیں، اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے، جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا اللہ اسے 1000 مہینوں سے، اور کون سے 1000 مہینے؟ حضرت شمعون کے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. یہ نارمل 1000 منتھس نہیں ہے، یہ وہ والے 1000 منتھس ہیں. اللہ اکبر. اور وہاں رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر برابر ہے 1000 مہینوں کے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے وہ کریم جانے، اس کی عطائیں جانے ہیں. علماء کہتے ہیں جو جتنے اخلاص کے ساتھ، جو جتنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت قلبی کے ساتھ اس کی یاد میں یہ رات گزارتا ہے، اس کو اتنا مزید ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. تو اب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو ان 5-6 راتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اٹ مین اچھا پھر سبحان اللہ ہم پر یہ بھی مہربانی کر دی گئی، سرچ بھی نیرو کر دی گئی. ہمیں یہ نہیں کہا کہ پورے مہینے میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے، سارا رمضان ڈھونڈو. ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ کتنے مہربان ہیں کہ میرے آقا نے ایک ترکی خیمے میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا. پہلا عشرہ اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، پھر اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے 2 عشرے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اب تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے. اٹ مینس لیلۃ القدر کو پانے کا دا بیسٹ وے ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ جو اعتکاف میں ہے اس کو تو 5 میں سے کوئی رات مل ہی جانی ہے. تو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو تو بہت مبارک ہو، لیکن اعتکاف میں اگر بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے. بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آج کل دوست یار مل کر اعتکاف بھی کر رہے ہیں، موبائل فون بھی چل رہے ہیں، گپ شپ بھی چل رہا ہے. آج کل ویسے ہی جنگیں ہو رہی ہیں، تو اعتکاف میں بھی جنگیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی. تو مسجد میں آ کے یہ نہیں کرنا ہے.
مسجد میں آ گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو خیرات لینے آئے اگر آپ اعتکاف میں آئیں تو۔ اعتکاف کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے، حدیثوں میں آتا ہے جو اعتکاف 10 دن کا کرتا ہے آخری عشرے کا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو خوش نصیب کر رہے ہیں اعتکاف جو کر رہے ہیں، مگر جو اعتکاف کر رہے ہیں، چاہے میری بہنیں گھر میں کر رہی ہیں یا مسلمان ہمارے بھائی مسجدوں میں کر رہے ہیں، خدا را یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی جو ہے نا حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ فضول باتیں، ہنسی مذاق، کھانا پینا، گھومنا پھر، ہم اس لیے نہیں آئے اعتکاف میں، عبادت کریں۔ اور جو اعتکاف میں نہیں ہے نا، اب ان سے میری بات یہ کرنی تھی کہ 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں۔ ہم 84 سال کی عبادت نہیں کر سکتے، مگر 1 رات عبادت کر لیں، سبحان اللہ، ملٹی پلائی بائی خیر من الف شہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 5 راتیں ہم نے عبادت میں گزارنی ہے۔ 5 میں سے 1 رات ہی ہے نا، 5 رات کوئی ہم انشاءاللہ پکڑ لیں گے تو 5 میں سے 1 رات ہوگی تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ میں نے اپنے بیانات میں پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کا طریقہ یوں کر لیتے ہیں کہ 5 راتوں میں عشاء اور فجر با جماعت ادا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر، یہ ویسے پورے سال کے لیے فضیلت ہے لیکن ان 5 میں زیادہ ایمفسائز کر لیتے ہیں، جو عشاء کی نماز اور فجر با جماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ 5 راتوں کی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی بھی رات ہوئی پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ تراویح با جماعت پڑھیں 5 راتوں میں، ویسے پورا مہینہ پڑھنا ہے لیکن ان 5 راتوں میں زیادہ احتیاط کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اس میں، ٹھیک ہے، 3 کام ہو گئے۔ چوتھا آپ کام یہ کریں کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں، 1 پارہ پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، سورہ رحمان پڑھ لیں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 5واں کام یہ کریں کہ اس میں ذکر و اذکار کریں، درود پاک 313 بار اس رات میں پڑھ لیں 5 راتوں میں، 1 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی 1 تسبیح پڑھ لیں، تو ایک پورشن آپ کا ذکر الہی بھی ہو گیا۔ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، انہیں کوئی تحفہ دیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، ان کی دعا لے لیں، اور چلے گئے